ترک رفع الیدین پہ پھر بھی ضعیف حدیثیں ہیں، اس پہ تو ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. آندہ سے رفع الیدین پہ مسئلہ نہ شروع کیا کریں، جنازے میں سورہ فاتحہ مسئلہ شروع کر دیا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اس طرح کی بات جاہل آدمی یا کمینہ آدمی بات کرے گا. جاہل تو اپنے آپ کو مانتا نہیں، یہ اپنے آپ کو کہتا ہے علمی کتاب. یہ تو کمینہ آدمی ہے یہ کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے. اب آئندہ آپ نے جنازہ میں سورہ فاتحہ کے بارے میں ان سے بحث کرنی ہے. میں آپ کو 5 دلیلیں دیتا ہوں. 5 دلیلیں. یہ سائن ہوتا ہے پھٹے منہ تیرے جھوٹے آدمی، اتنا تو ذلیل آدمی ہے تو کہتا ہے ان کے پلے کچھ نہیں ہے. تو نے پڑھی ہے کتابیں؟ اب اس کی نئی ویڈیو آئی ہے مفتی تقی عثمانی کی بغاوت اور تقلید. اس میں وہ گندی زبان استعمال کی ہے. یہ مولوی قرآن و حدیث کے دشمن ہیں، جو قرآن و حدیث کی تبلیغ کر رہے تھے. یہ دشمن ہے، فقہ کو چھوڑو، کوڑے کرکٹ میں اس کو پھینکو. وہ گندی زبان استعمال کی ہے، وہ اپنی جہالت کا اظہار کیا ہے. وہ کتابیں پڑھ. موطا امام مالک میں 777 نمبر حدیث ہے. امام مالک روایت کرتے ہیں نافع سے، اور نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نماز جنازہ میں قرات نہیں کرتے تھے. یہ دلیل، نماز جنازہ میں قرات نہیں کرتے تھے. کون؟ حضرت عبداللہ بن عمر. لگائے ان پر فتویٰ کہ سنت کی مخالف تھے. بھائی نماز جنازہ دعا ہے، اس میں ثنا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود ہے اور دعائیں ہیں. اصل میں دعا ہے نماز جنازہ. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازہ میں قرات نہیں کرتے تھے. اور یہ سلسلۃ الذہب یعنی گولڈن چین سے روایت ہے. اصول حدیث میں جتنی بھی کتابیں، اس میں ایک بحث ہوتی ہے کہ وہ کون سی حدیث ہے جس کی سند بہترین ہو. تو اس میں یہ ہے کہ مالک نافع عبداللہ بن عمر، کہ مالک امام مالک روایت کریں امام نافع سے، امام نافع روایت کریں عبداللہ بن عمر سے. تو وہی گولڈن چین ہے کہ امام مالک نافع سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما لا یقرؤ فی الصلاۃ علی الجنازہ، نماز جنازہ میں وہ قرات نہیں کرتے تھے. قرات کس کو کہتے ہیں؟ قرآن پاک کی تلاوت کو. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرات نہیں کرتے تھے. دوسری دلیل، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، یہ بھی موطا امام مالک میں 775 نمبر روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ آپ نماز جنازہ کیسے پڑھاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب جنازہ رکھا جاتا ہے تو میں پہلے تکبیر پڑھ کر اللہ کی حمد کرتا ہوں، ثنا پڑھتا ہوں. اس میں کوئی قید نہیں کہ کون سی آپ نے پڑھنی، آگے اس کی وضاحت آ جائے گی. حمد کرتا ہوں، پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہوں. اس میں بھی کوئی قید نہیں ہے، جو بھی آپ درود پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. اور پھر میت کے لیے دعا کرتا ہوں، اس میں بھی کوئی قید نہیں ہے. صرف 4 تکبیریں لازم ہے، بخاری مسلم سے جو ثابت. اس کے علاوہ جتنی دعائیں ہیں، درود ہے، یہ مستحبات میں شامل آتا ہے. لیکن مستحب کو یہ چیز لے کے جناب یہ دشمن ہے، یہ جناب فقہ کو جناب کوڑے کرکٹ میں پھینک دو، یہ ایک جاہل آدمی کا طریقہ کار ہو سکتا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ نماز جنازہ کئی جنازے انہوں نے پڑھائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ حضرت ابو ہریرہ نے. بتائیں اب کہ ان کا جنازہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازہ کیسے پڑھاتے ہیں؟ پہلی تکبیر کے بعد ثنا حمد، دوسری تکبیر کے بعد درود پاک، اور تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا. 2 دلیلیں. تیسری دلیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جنازہ کیسے پڑھاتے ہیں؟ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 11376. علاء بن مسیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز جنازہ پڑھاتے تو اللہ کی حمد سے ابتدا کرتے، پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے، پھر میت کے لیے دعا کرتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہے. حضرت عبداللہ بن عمر سورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہے، جو عاشق رسول ہیں. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہے. چوتھی دلیل مصنف ابن ابی شیبہ سے 11407 نمبر روایت ہے. حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ نماز جنازہ میں قرات قرآن کرنی چاہیے؟ آپ نے فرمایا جنازہ میں قرات قرآن نہیں کرنی. آپ نے منع فرما دیا. یہ بھی صحابی ہیں. 4 دلیلیں. اور 5ویں دلیل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے کہ ہمارے لیے نماز جنازہ میں کوئی دعا مخصوص نہیں کی گئی. جب ہم امام کے ساتھ تکبیر کہیں، امام تکبیر کہیں تو ہم بھی تکبیر کہیں.
اور عمدہ گفتگو کے ساتھ اس کے لیے دعا کریں، اور کوئی چیز مخصوص نہیں کی گئی۔ 5 دلیلیں۔ اس کے علاوہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازے میں کوئی چیز مقرر نہیں کرتے تھے۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث ہے، مجموع الزوائد میں عبداللہ بن مسعود کا قول ہے، صحیح روایت ہے کہ کوئی مختص چیز نہیں ہے۔ اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ اگر کوئی سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے تو جائز ہے، لیکن چونکہ کثیر صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہی معمول ہے کہ وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے، قرات نہیں کرتے تھے، حمد کرتے تھے، دعائیں پڑھتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی معمول ہے۔ اور سعید بن ابی بردہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ میں نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھوں؟ انہوں نے کہا مت پڑھو، یہ جناب۔ اور عمر بن شعیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 30 صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی نماز جنازہ میں کوئی چیز مقرر نہیں کی۔ اب آئیے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بخاری میں ہے کہ انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی، تو اس سے سوال ہوا کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی؟ انہوں نے کہا جی یہ بھی ایک سنت ہے۔ مطلب یہ معمول نہیں تھا، یہ معمول اگر ہوتا تو سوال ہی نہیں بنتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے جنازے پڑھائے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فاتحہ تو نہیں پڑھی۔ بخاری میں، مسلم میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں ساری روایت آپ پڑھ کے دیکھیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کا جنازہ پڑھائے، صرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 4 تکبیریں کہی ہیں۔ بخاری میں 1333 آپ دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صف بندی فرمائی اور 4 تکبیریں کہی۔ اسی طرح مسلم میں آپ دیکھ لیں، نسائی میں آپ دیکھ لیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 4 تکبیریں کہی ہیں۔ اور کئی صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنازہ پڑھا اور انہوں نے دعائیں سنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے کہ صحابی نے دعائیں سنی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعائیں پڑھ رہے تھے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے۔ کسی صحابی نے یہ نہیں سنا کہ میں نے آپ علیہ السلام سے سورہ فاتحہ سنی ہے، کوئی یہ نہیں فرما رہا، کوئی صحابی بھی۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اگر سورہ فاتحہ لازمی ہوتی، فرض ہوتی، کہتے ہیں یہ فرض ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ بھائی ایک طرف تم یہ حدیث نماز جنازہ میں ڈالتے ہو اور دوسری طرف کہتے ہو کہ ابن عباس نے کہا یہ سنت ہے۔ بھئی اپنے یہ تمہارا خود اپنا تضاد ہے۔ بھئی سنت نہ کہو، یہ فرض کہو، پھر سنت کیسے ہو گیا؟ سنت کا معنی ہوتا ہے طریقہ۔ ابن حجر عسقلانی لے لیں، جتنے محدثین لے لیں، سب کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ سورہ فاتحہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اس لیے مفتی تقی عثمانی بھی پڑھ لے، کوئی بھی پڑھ لے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن چونکہ جتنے بھی صحابہ ہیں ابن عباس کو چھوڑ کے، آپ پورے کثیر 30 صحابہ کا تو میں نے ابھی ابن ابی شیبہ سے بتایا، ابن عمر کا بتایا، مولا علی کا بتایا، ابو ہریرہ کا بتایا کہ وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے، وہ دعائیں کرتے تھے۔ اور یہ کہتے ہیں فقہ کو چھوڑو، صحیح حدیث مل جائے اس کو کوڑے کرکٹ میں ڈال دو۔ بھائی تجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ اور کہتا ہے جناب شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ صحیح حدیث مل جائے قرآن سے، پھر اب نہیں فقہ مرتب کرو۔ بھائی تجھے پتہ نہیں ہے، جاہل آدمی، یہ پہلے مرتب ہو چکی ہے کہ ابن عباس کا قول بھی لے لیا اور صحابہ کرام علیہ رضوان کا عمل بھی لے لیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معمول بھی لے لیا کہ آپ علیہ السلام نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ کثیر تعداد میں سوائے 1-2 کے صحابہ کے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ یہ فرض ہوتا تو ابن عمر پڑھتے، لازم ہوتی، سنت ہوتی، مولا علی پڑھتے ہیں۔ تو مولا علی نے سنت کے خلاف جنازہ پڑھا، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سنت کے خلاف جنازہ پڑھا۔ کیسی جہالت پھیلاتا ہے۔ اب آئیے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو فرمایا کہ یہ بھی ایک سنت ہے، اس کے بارے میں امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ صرف دعا ہے، اس میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہمارے شہروں میں معمول ہی نہیں رہا، کیونکہ حضرت ابن عباس نے صرف بتانا چاہا کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے، بس معمول نہیں رہا۔ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں احتمال ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کو بطور دعا کے پڑھا ہو، نہ کہ بطور تلاوت کے۔
بطور دعا کے پڑھاؤ، اور وہابیوں کے امام ابن حزم کہتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھی ہو، تو معلوم ہوا، وہ کہتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابن عباس نے جو کہا سنت ہے، یہ ایک طریقہ ہے۔ یہ ہے وہابیوں کے بہت بڑے عالم ابن حزم، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری امت میں کسی کو بھی اس میں اختلاف نہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے واقعہ نہیں ہوا، تو یہ سنت رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ابن حزم کہہ رہے ہیں اپنی کتاب میں الاحکام فی اصول الاحکام 2 صفحہ نمبر 72 پہ لکھتے ہیں، اور یہ سنت ہے۔ اس کے بارے ابن حجر کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جب کہیں یہ سنت ہے، تب یہ ہوگا کہ آپ علیہ السلام کی سنت ہے، اور صحابہ کہیں، یعنی ابو بکر کے علاوہ جتنے بھی صحابہ کہیں کہ یہ سنت ہے، اس کی مراد سنت رسول نہیں ہے۔ لازمی نہیں کہ وہ سنت رسول ہو، اس کا مطلب طریقہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بارے میں پوری تحقیق ہے الحمدللہ، میرا اس پر آرٹیکل بھی ہے، جس بھائی کو چاہیے اس نمبر پر ہم سے رابطہ کر لیں۔ تو یہ سنت رسول نہیں۔ اگر سنت رسول ہے تو پھر آپ کو کہنا پڑے گا کہ یہ تمام صحابہ نے سنت کے خلاف جنازے پڑھائے، سنت کے خلاف جنازے پڑھائے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان اپنے معمولات کے بارے میں بھی سنت کے الفاظ کہا کرتے تھے۔ جیسے کہ مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شراب پینے والے کو 40 کوڑے لگائے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی 40 کوڑے مارے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 80 کوڑے مارے، اور فرمایا یہ سارے سنت ہیں، یہ سب کیا ہے؟ سنت کام ہے۔ تو حضرت عمر کا فعل بھی سنت، حضرت ابو بکر کا فعل بھی سنت، آپ علیہ السلام کا طریقہ بھی سنت۔ تو صحابہ کے عمل کو بھی سنت کہا جاتا ہے، آپ علیہ السلام کے عمل کو بھی سنت کہا جاتا ہے۔ تو محل نظر یہ ہے کہ یہ جو کہا یہ سنت ہے، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے، فقہ حنفی میں یہ موجود ہے۔ اور یہ بھی جو جناب اس نے ڈرامہ کیا کہ دونوں طرف سلام نہیں، ایک طرف سلام، یہ شیخ زبیر نے، کیونکہ اسی سے یہ پڑھا ہے، وہ کہتا ہے کہ جنازے کے علاوہ عام نمازوں میں دونوں طرف سلام پھیرنا مسنون ہے، یعنی نماز جنازہ میں سلام پھیرنا مسنون نہیں ہے۔ جبکہ عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ کچھ کام ایسے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے اور لوگوں نے انہیں ترک کر دیا ہے، ان میں سے ایک کام امام کا نماز جنازہ میں اس طرح سلام پھیرنا ہے جس طرح وہ عام نمازوں میں سلام پھیرتا ہے۔ یہ مجموع الزوائد میں حدیث ہے 4171، اور سنن الکبریٰ بہقی میں بھی روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ کام چھوڑیں، دونوں طرف سلام پھیریں۔ تو ہمارا طریقہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 4 تکبیریں کہا کرتے تھے۔ مسلم میں ہے 5 کا ذکر ہے، محدث فرماتے ہیں یہ منسوخ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عمل 4 ہی رہا ہے۔ اکثر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 4 فرماتے تھے، تو جو 1 والا ہے 5 والا ہے فرماتے ہیں یہ کیا ہے؟ منسوخ ہے۔ تو بخاری مسلم سے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نماز جنازہ پڑھانا ہمیں ملتا ہے، وہ یہ ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام 4 تکبیریں کہتے تھے۔ باقی جتنی چیزیں مستحبات میں شامل ہے، دعا ہے، ثنا ہے، میت کے لیے دعا ہے، تو یہ ساری چیزیں مستحب، اور صحابہ نے آپ علیہ السلام سے نماز جنازہ سیکھا ہے، سنا ہے۔ کوئی صحابی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھی، کوئی نہیں کہتا۔ ابن عباس کا قول کہ یہ سنت مراد یہ طریقہ ہے، اور ابن عمر 777 کہ جب وہ لا یقرؤ، وہ قرات نہیں کرتے تھے، نماز فی الصلاۃ الجنازہ، نماز جنازہ میں قرات نہیں کرتے تھے۔ مولا علی رضی اللہ عنہ قرات نہیں کرتے تھے، ابو ہریرہ قرات نہیں کرتے تھے، عبداللہ بن مسعود کہتے کوئی چیز ہمارے لیے مختص نہیں کی گئی۔ 30 کے قریب صحابہ کرام علی رضوان کہتے کہ ہمارے لیے کوئی چیز مختص نہیں کی گئی۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ پوری تحقیق کر کے پھر بات کریں، اور اس طرح آپ جناب جھوٹ بولیں، یہ قرآن حدیث کے دشمن ہو گئے، یہ مخالف ہو گئے۔ کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو، تحقیق پوری کر لیا کرو۔ تو اب مجھے بتاؤ کہ ابن عمر سنت کے خلاف تھے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ ابن عباس نے یہ سنت کرا، اور ایک جھوٹ یہ بھی بولا کہ ویڈیو میں کہ سنت رسول کہہ دیا، حالانکہ وہ لفظ ہی نہیں سنت رسول کا، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تحقیق یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے میں جواز ہے، کیونکہ ابن عباس نے پڑھا ہے، لیکن آپ علیہ السلام کا معمول اور صحابہ کا معمول کیا ہے؟ اللہ کی حمد، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود، اور میت کے لیے دعا۔ آپ کو دلائل کے ساتھ ثابت کر کے دیا۔ اور جھوٹا آدمی کیا کہتا ہے؟ ان کے پلے کچھ نہیں، آجا سامنے، آجا میدان میں، پلے کچھ نہیں تو پتہ لگ جائے۔ یہ اپنے ماننے والوں کو ذلیل کراتا ہے، کیونکہ اس کے اندھے جو مقلد ہیں وہ سمجھتے ہیں ہمارے ابا جی بابا جی جو ہے جہلمی، انہوں نے صحیح کہا ہوگا۔ وہ جب علماء سے بحث کرتے تو وہ ذلیل ہوتے ہیں، خوار ہوتے ہیں، یار یہ تو اتنے ان کے پاس دلائل ہے، اور یہ جہلمی کہہ رہا ہے کہ ان پاس کوئی دلیل ہی نہیں، ان کے پلے کچھ نہیں ہے۔
یہ خود کو بھی ذلیل کر رہا ہے اور اپنے ماننے والوں کو بھی ذلیل کر رہا ہے۔ اللہ ایسے ذلیلوں اور جھوٹوں سے ہمیں بچائے کہ کہتا ہے کہ جناب ان کے پلے کچھ نہیں۔ یا تو ایک جاہل آدمی بات کرے گا، ایک لعنتی اور ذلیل آدمی بات کرے گا۔